حمد و صلات کے بعد آج ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور چہیتے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ اور جب آپ کا 18 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی، اس وقت اور اس دور میں جون کی تاریخ بھی 18 تھی، اور اتفاق ہے کہ مہینہ بھی جون کو چل رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے جو حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ لہذا ذکر کریں گے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس ہماری محفل کے اندر ہمارے اس آستانے سے تعلق رکھنے والے، بہت ہی محبت رکھنے والے جناب سید شاہد علی صاحب، ان کا بھی ان کے بچوں نے آج ہی اس محفل کے اندر سارے ثواب کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی ہوگی، ان کے لیے سارے ثواب بھی ہوگا، اور حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک بھی۔ حضرت عثمان کے 2 لقب ہیں، ایک تو ہے ذو النورین اور ایک لقب ہے غنی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک لقب ہے عثمان ذو النورین۔ ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ ذو النورین کے معنی 2 نور والا۔ 2 نور کون سے ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں، ایک آئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کیا۔ تو یہ 2 آپ کی صاحبزادی حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، تو یہ 2 نور ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضور تو ہیں ہی نور، حضور کا سارا خاندان ہی نور۔ حضرت نے لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں نور ہیں، تو جس گھر میں چلی جائیں وہ ذات کو بھی ذی النورین کہا جاتا ہے، نور والا، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں کس محبت کے ساتھ انہوں نے، یہ وہ خصوصیت ہے حضرت عثمان کی کہ پوری کائنات میں کسی کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ نبیوں کی بیٹیاں کسی نہ کسی کے عقل میں تو گئی ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوئی۔ یہ صرف خصوصیت حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ نبی بھی وہ نبی جو آخری نبی ہے، نبی بھی وہ نبی جو کائنات کے والی ہے، سارے رسولوں کے امام بن کر تشریف لائے، ان کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، جو وہ خصوصیت ہے کہ عثمان کے علاوہ کسی کو کائنات میں حاصل۔ پھر اس محبت سے انہوں نے رکھا ہے حضور کی صاحبزادیوں کو، حضور راضی ہو گئے، اور حضور نے فرمایا جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو ایک تو لقب ہے حضرت کا عثمان ذی النورین، دوسرا لقب ہے عثمان غنی۔ غنی کیوں کہتے ہیں؟ غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مال و دولت سے سرفراز فرمایا۔
ظاہری غنا بھی تھی، پھر دل کی غنا بھی تھی۔ دل کی غنا کیا ہوتی ہے؟ پیسے تو آ گئے آدمی کے پاس، غنی کہلاتا ہے وہ، جس کے پاس لاکھ 2 لاکھ روپے کے بہت بڑا غنی آدمی ہے بھائی، لیکن دل کا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، پیسے نکالتا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں دیتا ہی نہیں۔ غریب بیچارے مرتے رہے، پڑوسی مرتے رہے، کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی دینی کام ہو رہا ہے، نکلتا ہی نہیں پیسہ۔ لیکن نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بھی غنی تھے، دل کے بھی غنی تھے۔ اللہ نے بے حد و حساب دولت عطا فرمائی ہے، وہ ساری دولت انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر، اس لیے آپ کو غنی کہا تھا۔ اب دیکھیے یہی وہ راز ہے جو قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے اور شریعت میں بتانا چاہتی ہے کہ دولت کا حاصل کرنا اسلام کے اندر منع نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی قید نہیں کہ صاحب آپ اتنا کما سکتے ہیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے پیسے، بس 1 کروڑ تو رکھ سکتے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، 1 بنگلہ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بنگلہ نہیں، کوئی قید نہیں اسلام۔ جتنے چاہے جتنی چاہے دولت رکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ دولت جو حاصل کرو وہ نیک اور حلال ذرائع سے حاصل۔ اگر حرام ذرائع سے حاصل کی تو 1 روپیہ بھی جو ہے تمہارے لیے آگ کا انگارہ ہے، اور اگر تم نے حلال ذرائع سے حاصل کی تو کروڑوں روپے حاصل کیے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہیں لے کے چلے جائیں گے وہ پیسے۔ پھر پیسے حلال کمائیں، حلال ذرائع سے کمانے کے بعد خرچ بھی کرنا اللہ کی راہ میں، یہ دوسری بات ہے۔ یعنی شریعت ہماری یہ بتا دی، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیسہ کماؤ، وہ بھی حلال ذرائع سے کماؤ، پھر یہ حلال کمائی اللہ کی بارگاہ میں لگاؤ، یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے زیادہ ہے اس کو نہیں دیکھتے، کبھی تنگی ہے کبھی بہت پیسہ زیادہ ہے اس کو نہیں دیکھتے، ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے، ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے، اور کبھی غصہ آ جائے تو غصے کو پی لیتے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے۔ یہ جو احسان کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب بنتے ہیں۔ اب اس آیت پر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ پورے کرتے تھے، کس قدر احسان فرمایا کرتے تھے حضور کی امت پر اور اللہ کے بندوں پر۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضرت میرے آقا جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، بیر الروم میں ایک کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھی، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں۔ اب مدینے کے لوگ پریشان تھے، اس کے بعد جاتے کوئی مسلمان تو کہتے نہیں اتنے پیسے دو، اتنے پیسے، بڑے مہنگے داموں دے وہ بیچا کرتا، اور کوئی یہودی آ جاتا کہتے لے جاؤ مفت لے جاؤ، اور بڑے پریشان صحابہ کرام کہ ایک ہی کنواں ہے، میٹھا پانی اسی میں ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے پانی ملتا ہے، کیا کریں؟ حضور فرمایا کون ہے جو جنت خریدے گا؟ حضور کیسے خریدے جنت؟ فرمایا یہ بے نما خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے اللہ جنت کا فرمائے گا۔ حضرت عثمان دوڑے ہوئے گئے، اس کے مالک یہودی سے پوچھا کتنے کا دے گا؟ اس نے کہا اتنی رقم بتا دو کہ عثمان دے ہی نہ سکے۔ اس نے جو رقم بتائی، جو زبان سے بولا، حضرت عثمان نے اسی وقت قبول کر کے اسی وقت پیسے دیے اور وہ خرید لیا پھر لوگ، اور خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، چلا یہ میں وقت کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے، کوئی پیسہ نہیں اس کے اوپر، پانی پیے مسلمان۔ اور حضور نے فرمایا جنت خرید دی عثمان نے، جنت خرید لی عثمان۔ ایک اس طرح خریدی جنت، 2 مرتبہ۔ صحابہ کہتے ہیں عثمان نے 2 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت خرید لی، ایک تو بیر روم خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی، اسی طرح دوسری مرتبہ جیش العسر، حضور نے فرمایا جنگ ہے، کافروں سے جنگ ہے، اور ہمارے پاس بیت المال کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کیسے جنگ کریں گے؟ نہ اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ سواری ہے، دشمن سر کے اوپر ہے، مجموع۔ اور میں اعلان کرو کون کون اللہ کی راہ میں دے گا، جہاد کے لیے کون حصہ دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں پالان کے دینے کا اعلان کرتا، 100 اونٹ۔
حضور نے فرمایا اچھا اور بھی کوئی ہے بھائی اور کوئی اعلان کرے؟ حضرت عثمان دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے، یار 200 اونٹ مزید دینے کا اعلان کر، سبحان اللہ سبحان اللہ آرام سے ہے، سبحان اللہ بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا بھائی کوئی اور اعلان کرے؟ نہیں، کوئی تیسرا کھڑا نہیں ہوا تو عثمان پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ 300 اونٹ مزید دینے کا اعلان کر، 600۔ آپ اندازہ کیوں زمانے کا سب سے قیمتی چیز شمار ہوتی ہے یہ زمانے کے اندر وہ مہنگی ترین گاڑی ہے نا، BMW کہلاتی، کیا کہلاتی؟ بی ایم ڈبلیو، فارچونر ورچوولر اور BMW جیسی جو مہنگی گاڑی ہے اس زمانے کے اندر یہ مہنگی گاڑی شمار ہوتی تھی، کیا نام، اونٹ، مہنگی سواری تھی، لوگ صحرا میں سفر کیا کرتے تھے، اسی میں سفر ہوتے تھے، تو زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں، گھوڑ پہ اونٹوں پہ سوار ہوتا، دور دراز کا سفر ہوتا تھا، قیمتی ترین چیز شمار ہوتی ہے۔ اب ایک اونٹ نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 600 اونٹ، اور وہ بھی ماں پالان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ اتنے خوش تھے حضور، اتنے خوش تھے، جب اشرفیوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے تو حضور فرما رہے تھے، وہ خوشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اترے ممبر سے، آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا کہ کسی نے نہیں ہے۔ سبحان اللہ اور ایک روایت میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کتنے خوش تھے حضرت عثمان، اتنے راضی تھے، اتنے راضی تھے، فرمایا اللہ صبح حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور بیٹھے دعا کرنے کے لیے، اور صبح فجر تک دعا کرتے رہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے، اللہ عثمان سے میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب ایک مرتبہ زبان سے نکل جائے حضور کے تو کائنات تلپٹ ہو جاتی ہے، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے، سورج واپس آ جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ حضور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، عشاء کے بعد بیٹھے اور فجر تک عثمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ میں راضی ہوں اس سے، میں راضی ہوں اس سے، تو بھی راضی ہو۔ تو بتائیے عثمان کو کتنی رضا ملی ہوگی اللہ، اور کیا مقام ملا ہوگا، اور کیسی اللہ کی محبوبیت کا مقام۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتا، اپنا محبوب بنا لیتا، اور اتنا بڑا احسان دین پر کتنا بڑا احسان کیا ہے حضرت عثمان ذوالنورین نے، کہ جیسے اسرا کے اندر جب کچھ نہیں تھا مسلمانوں کا، اپنی ایمان و دولت سے کس طرح مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، اسلامی لشکر کو کتنا مضبوط اور مستحکم کیا، تو پھر مسلمانوں کے لیے اسی طرح تیسرا واقعہ یہ بھی آتا ہے حدیث مبارک کے اندر، مدینے میں قحط پڑ گئی۔ اب قحط کے اندر تو آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ بھی تو ہوتی ہے نا، بلیک کرتے ہیں سامان جو ہے وہ شارٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی مہنگا بیچیں گے، مہنگے بیچیں گے جب کوئی وقت آتا ہے۔ اب قحط کے دنوں کے اندر تو اور جناب لوگوں نے کیا نام ہے پریشان لوگ ختم ہو گئے، اللہ گندم وغیرہ سب ختم، بھوکے مر گئے سب۔ حضرت عثمان نے اپنی فکر پر مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان کے نے شام سے منگایا تھا غلہ، اور ایک اونٹ نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ غلے سے بھرے گیا۔ فرمایا فکر مت، مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ جب وہ اونٹ آئے، اب بڑے بڑے تاجر آ گئے لینے کے لیے حضرت عثمان، تو عثمان ہمیں بھی دے دو یہ غلہ، تاکہ ہم بھی پھر بیچیں۔ تاجر ایسے وقت کی تلاش میں ہوتے کہ ہمیں ایسے وقت میں اگر کوئی چیز مل جائے جبکہ اس کی شارٹیج ہو تو مہنگے دام بکے گا۔ حضرت عثمان نے کہا اتنی بڑی اتنا بڑا قحط پڑ رہا ہے اور شارٹیج ہے اس کی، کیا نام ہے، غدے کی، تو اگر میں تمہیں غلہ بیچوں گا تو تم کتنا مجھے منافع دو گے، منافع کتنا تو ہوگا۔ یہی وقت ہوتا ہے تاجروں کو کمانے کا۔ اور کہتا آپ نے جتنے میں خریدا ہے اس سے کوئی دگنا لے لیجیے پیسے، اچھا 1000 میں خریدا 2000 لے لیجیے ہم سے پیسے، اب نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے پیسے، مجھے تو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اچھا چلے آپ 200 گنا زیادہ لے لیجیے، 100 گنا 200 گنا زیادہ لے لیجیے، پر مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے نفع۔ تاجروں نے کہا کہ ہم
مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہیں، ہم سے زیادہ کون دینے والا ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی دفعہ نہیں دے۔ اور ایسے موقع پر تاجر فائدہ اٹھاتے ہیں، چلو 10 گنا صحیح، 20 گنا صحیح، 100 گنا صحیح، لیکن 200 گنا ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کون ہے جو آپ کو دے رہا ہے؟ اور اللہ مجھے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یہ جتنے غلہ ہے کوئی پیسے نہیں لینے سے، سارے مدینے کے اندر لوگوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہے اللہ اس کو 700 گنا اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ اللہ یہ ہے وہ جس کی وجہ سے عثمان غنی کا نام عثمان غنی ہوا ہے کہ اللہ نے ان کی دولت دی، حلال کمائی سے آئی، پھر وہ بھی اللہ کی رحمت دے دی، وہ بھی غریبوں کے لیے خرچ کیے، اس کے فقیروں کے کام آئی ہے، دین کے کام آئی، اسلام کے کام آئی۔ یہ سبق ہے حضرت عثمان ذو النورین کی زندگی کے اندر۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ ہر حال کے اندر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، پیسے بچا بچا کے نہ رکھو، یہ کام نہیں آئے گا اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ یا آدمی یہ سوچے کہ سب لوگ میرے پاس اتنی آمدنی میں نہیں ہے، 25-30 ہزار کی میری آمدنی میں کیا خرچ کروں گا؟ 25,000 میں سے 25 روپے نکال دو اللہ کی راہ میں، نکال دو ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں، تم مجھ پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں، یعنی کیا مطلب؟ تم میری راہ میں دو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور یہ تجربے والی بات ہے، انسان اللہ کی راہ میں نکالے اللہ کئی گنا کر کے اس کو روزی میں عطا کروا دیتا ہے، اس کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ جس کی روزی نہیں چل رہی اسے چاہیے اپنے پاس میں سے نکال دے، اللہ کی راہ میں دیا کر، جتنا بھی دے سکے تھوڑا بہت دے، اللہ اس کے بدلے میں اس کی روزی بڑھ کر رکھے۔ آخرت میں ملنا ہی ملنا اجر، لیکن دنیا کے اندر بھی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ سبق ہے کہ آپ نے پوری زندگی اللہ کے راہ میں دیا، اللہ کی رضا حاصل کی، اور رضا بھی ایسی کہ حضور شام سے لے کے صبح تک فرماتے ہیں اللہ میں راضی ہوں، عثمان سے تو بھی راضی ہوں۔ پھر کیسی رضا حاصل ہوئی ہے، کیسی رضا حاصل ہوئی ہے، اور حضور کے کہتے چاہیے تھے جب محاصرہ ہو گیا حضرت عثمان ذو النورین نے 40 دن تک محاصرہ، کھانا بند ہے، پانی بند ہے، کوئی پانی نہیں لے جانے دے رہے، جو دہشت گرد تھے اور جناب باقی تھے وہ کھڑے نہیں لے جانے دے رہے کسی کو پانی والا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں پہنچا، تو پہنچنے کے بعد میں نے کہا عثمان کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے قسمت پوچھو، کہنے لگے پانی تو بہت دنوں سے بند ہے، 40 دن ہو گئے تقریباً، تو کیسے گزر بسر کرتا 40 دن تک آدمی کون زندہ رہ سکتا بغیر پانی کے؟ حضرت عثمان کہنے لگے کہ رات کو میرے آگے تشریف لائے، حضور تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا عثمان یہ معاشرہ ہے اور پانی تم پر بند کیا؟ ہاں یا رسول اللہ پانی بند کیا ہے، 40 دن بڑی پیاس لگ رہی ہے، رسول اللہ بہت پیاس ہے، کئی دن ہو گئے پانی نہیں ملا۔ حضور کے ہاتھ میں پانی کا ڈھول تھا، فرمایا لوگ پانی دیے۔ عثمان کہتے ہیں میں نے پانی پینے خوب پیٹ بھر کے پانی، خوب پیٹ بھر کے پانی، اور کہا کہ اتنا پانی پیا میں نے کہ ابھی تک میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی، ابھی تک میرے سینے میں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر چاہو تو یہ معاشرہ ہم ختم کروا دو، عثمان اگر چاہو تو یہ معاشرہ ہم ختم کروا دو، اور اگر چاہو تو اب تم نے پانی پی لیا ہے بس اب روزہ رکھو اور شام کو ہمارے پاس آ کے افطار کر لینا، تمہاری مرضی ہے، جو چاہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ تو نہیں رسول اللہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بس آپ کے بارگاہ میں آ جاؤں اور افطار آپ کے پاس کروں آ کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، میں باہر گیا، شام کو خبر آ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید حضور کے پاس پہنچے۔ دیکھیے شان تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے نا اس کے اندر میں لوگوں نے کہا نا حضرت مولانا کرم اللہ کہ یہ جتنے باقی ان کے ساتھ ہم جہاد کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ شریف کی عظمت پامال ہو۔ یہ مدینہ کی عظمت کتنا، مدینہ کی عظمت میں پامال نہیں کرنا چاہتا، اپنی وجہ سے میں کسی کو مدینہ میں قتل نہیں کرنا چاہتا، کسی کو میں کسی کو نہیں چاہتا کہ انتقام ہو کسی، بل کاظمین الغیظ یہ ہے شان۔
غصے کو پی جانا پڑتا ہے. ایسے وقت کے اندر آدمی دیکھتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہوتا ہے, کوئی اگر کوئی دشمن ہے مارا بھی تو جان سے مار دو, لیکن جانی دشمن چالیے جن سے محاصرہ کیے ہوئے, کھانا پینا بند کیا ہوا ہے. حضرت امام علی کرم اللہ وجہ حضور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماریں ان کو, اپنے منع کرو نہیں, اور کاظمین الغیظ غصے کو پینا یہ بڑا مشکل تھا. حضرت عثمان بن عفان نے اس آیت کی مثال اپنی زندگی کر کے دکھائی ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ نیکیاں ایسی اختیار کرو جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی اللہ کے محبوب بن گئے. تم بھی اس راستے پر چلو گے تو تم بھی اللہ کے محبوب اور پیارے بنتے چلے جاؤ گے. یہ جو ہم واقعات سناتے ہیں اللہ کے محبوبوں کے, اولیاء کرام کے, صحابہ کرام کے, اہل بیت اطہار کے, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم واقعات سن کر اس پر عمل کریں تاکہ وہ جس طرح اللہ کے محبوب بن گئے ان کے قدموں کی صدقے میں ہمیں بھی اللہ اپنا محبوب بنائے اور ہمیں بھی اپنا پیار بنائے. اور اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر بلند فرمائے. علیہ و تعلیم